السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، میری پیدائش پڑیدن شہر ضلع نوشہرہ فروز سندھ سے ہے، اور وہاں پر ہمارے ایک دوست جو ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لڑکے کے والدین بھی راضی تھے اور لڑکی کے والدین بھی راضی تھے، لیکن لڑکی جو ہے وہ راضی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میں نے اس بندے سے شادی نہیں کرنی۔ یہ میرا دوست تھا اور مجھ پر اعتبار پہ نہیں کر رہا تھا کہ میں قاری صاحب سے کیا وظیفہ لوں۔ مختلف مولانا حضرات، مسجد کے مولویوں سے، پیروں سے، عاملوں سے وظیفے حاصل کرتا رہا، تعویذ نقش وغیرہ بھی حاصل کرتا رہا۔ پانی میں بہانے والے تعویذ لے رہا ہے، وزن کے نیچے رکھنے والے تعویذ لے رہا ہے، اور جلانے والے تعویذ لے رہا ہے، لیکن لڑکی نہیں مانتی۔ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا کہ مجھے کوئی نقش وغیرہ بتائیں جس کو میں استعمال کروں تو میرا محبوب میری بات مان جائے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں جگہ جگہ پہ گیا ہوں اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آپ قاری حامد پیا کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کو وظیفہ بتائے گا تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس شخص نے کہا وہ تو میرا دوست ہے، میں تو اس کے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ اس سے وظیفہ لے لیں اور جیسے وہ کہتے ہیں اس طریقے کے مطابق آپ پڑھ لیں اور انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ میرے کہنے پہ جا کر آپ اس سے وظیفہ لے لیں۔ تو ایک ہوٹل کے اوپر، کیفے چائے والے کے اوپر بیٹھے تھے، کیونکہ سندھیوں میں روایت ہے کہ چارپائیوں کے اوپر چار چار بندے بیٹھ جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں۔ تو وہ مولانا صاحب بھی آ گئے اور میرا دوست بھی آ گیا، اور ایک اور دوست تھا وہ بھی آ گیا، مجھے بھی انہوں نے بلا لیا چائے کی دعوت کے اوپر۔ تو ہم ایک چارپائی پر بیٹھ گئے، تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ یار یہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کو وظیفہ بتا دیں کہ سب مان رہے ہیں اور لڑکی نہیں مان رہی، تو آپ اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ نا ماننا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے اور تم کو میں جان چھڑانا چاہتا ہوں، تو پھر جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے بولا نہیں، میری تو خواہش ہے کہ جناب یہ میری بیوی بن جائے۔ تو میں نے اسے 21 دن میں نے کہا آپ صرف کر لیں، نہا دھو کر کپڑے صاف پہنا، 5 وقت کی نماز پڑھیں 21 دن، اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ برکت فرمائیں گے اور آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ اچھی طرح پہلے سوچ لو کہ جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی تو پھر اس پہ چھوڑنا چاہیں گے تو وہ چھوڑ نہیں آپ پائیں گے، جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ تو میں نے اسے وظیفہ جو ہے بتایا، اور اس نے وظیفہ 12 دن پڑھا۔ 12ویں دن لڑکی بھاگتی دوڑتی ہوئی ننگے پیروں سے ان کے گھر آ گئی، ان کی بہنوں سے ملی، ماں سے ملی، بھائیوں سے ملی، باپ سے ملی، اور کہنے لگی کہ میری شادی جو ہے میں راضی ہوں، مجھے آپ بیاہ کے لے آؤ۔ اور جیسے ہی وہ ہمارا دوست جو گھر میں داخل ہوا تو وہ لڑکی جو ہے فوری طور پر اس کے گلے لگ گئی
اور وہ حیران اور پریشان ہوا، اسے بٹھایا، گھر والوں نے انہیں چائے وغیرہ بنا کر دی، یہ بھاگا ہوا میری طرف آیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو وظیفہ اور پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ میں نے کہا کام تو اللہ پاک نے آپ کا کر دیا ہے، لیکن وظیفے کو 21 دن پورا کر لیں، کیونکہ یہ واپس لوٹ کے نہ چلے جائے، کیونکہ محبت جب دل کے اندر اترتی ہے تو اس کو جگہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں، جیسے ہی کام ہوتا ہے وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ وظیفہ نامکمل ہوتا ہے، اور وہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ کام ہوتا ہی نہیں، پھر کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ تو آپ جب ہمارے دوست نے یہ بات کہی تو وہاں پر ایک دیہاتی ہوٹل تھا جو فریش بکرے کا گوشت، مرغی کا گوشت اسی وقت ذبح کر کے نا مرغی کو، تو تازہ گوشت جو ہے کہ اس کی کڑھائی بنا کے دیتا تھا اپنے جو آنے والے گاہکوں کو۔ تو ہم چرپائی، ہمیں دعوت ہو گئی اور ہم وہ چرپائی پہ بیٹھ کر مرغی جو ہے وہ ہم 4 دوستوں نے کھائی۔ وہ مولانا صاحب بھی ہمارے دوست تھے، قاری صاحب تھے۔ تو وہ منزل جو ہے وہ مل گئی۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ ویڈیو اس شہر میں بھی جائے گی یوٹیوب کے ذریعے اور ٹک ٹاک کے ذریعے، تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ وظیفہ کیا تھا؟ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے قد شغفہا حبن یا ودود الحب۔ الحب کا معنی ہے محبت پیدا کرنا، ودود کا معنی ہے محبت پیدا کرنا، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اور قد شغفہا حبن، یہ بھی حب کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعات آپ سورۃ یوسف میں پڑھیں گے تو یہ اس کی آیت ہے، قد شغفہا حبن، کہ آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ جیسے جیسے اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ محبوب کے وجود کے اندر ایک کپ کپی طاری ہو جائے گی، تڑپ طاری ہو جائے گی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے محبوب کو مل جاؤں، پھر اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ اتنی قوت اور پاور رکھتا ہے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا دوست راضی ہو گیا، سارے رشتہ دار راضی ہو گئے، اور بہترین شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد پھر اس کے بچے بھی ہو گئے، کیونکہ میں سندھ میں بھی میرا تعلق تھا، پنجاب میں بھی تعلق تھا، تو میں جب سندھ جاتا تھا تو وہ ہماری بہن جو ہے فوری طور پر جناب علی، وہ سندھی رلیاں ہوتی ہیں، وہ ایک اس نے بچھانی اور جناب بچھا کر اور ہاتھ دھلوانے، اور جناب علی پھر روٹیاں پکانی، جناب علی پھر انہوں نے میری سیوا اور خدمت کرنی۔ اور یہ خوشی کی باتیں ہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں اگر خوشحالی آ جاتی ہے، یا کسی کی شادی ہو جاتی ہے، یا میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، یا بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم نے اسے ایک رستہ دکھایا تھا اور اس رستے پہ یہ چلا تو اللہ پاک نے اس کی منزل آسان کر دی۔ تو آپ حضرات جو ہیں، ہمارے وظیفہ QHP TV چینل جو یوٹیوب کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہماری ویڈیو اپلوڈ ہیں، آپ وہاں سے اپنی مرضی کا وظیفہ دیکھیں، نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس ویڈیو کو سنیں، اور سننے کے بعد وہاں سے وظیفہ کاغذ کے اوپر نوٹ کر کے اپنی منزل کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔